مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، ہم سب کو دین کی خدمت پڑھنے پڑھانے کے لیے قبول فرمایا اور اس میں لگنے کی توفیق عطا فرمایا۔ طلباء جن کو ہم لوگ پڑھاتے ہیں، اصلاً یہ والدین نے مدرسے والوں کے حوالے کیا ہے، گویا یہ امانت ہے۔ اب امانت ہونے کی بنیاد پر ان کی تعلیم و تربیت پر پوری توجہ، یہ امانت کا حق ہے۔ کوئی چیز کسی کے پاس امانت رکھا دی جاتی ہے تو اس کی حفاظت کرنا یہ اس کے گویا حقوق میں سے ہے۔ اگر حفاظت نہیں کی اور کوتاہی ہو گئی تو ایسی صورت میں تعدی کہلاتا ہے۔ یہ ایسے ہی یہ عزیز بچے جو ہیں یہ ہمارے پاس امانت ہے، تعلیم کے اعتبار سے بھی اور تربیت کے اعتبار سے بھی۔ ہماری پوری توجہ اور پوری فکر یہ ہو کہ 100% بچہ جو ہے یہ بن جائے گا، ہماری اپنی فکر ہو۔ یوں تو اللہ کی طرف سے کیا ہوگا یہ تو کوئی نہیں کچھ بتا سکتا، لیکن چونکہ والدین نے ہم پر اعتماد و اعتبار کیا ہے، لہذا اس کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنی پوری کوشش، پوری فکر و جدوجہد اس کی ان کے ساتھ کریں۔ اسی سلسلے میں طلباء ہماری معاش کا بھی ذریعہ ہے، ہماری علمی ترقی کا بھی ذریعہ ہے، ہماری آخرت کے بننے کا بھی ذریعہ ہے۔ یہ میں نے بہت سوچ کے الفاظ استعمال کیے ہیں، یہ بہت بڑی چیز ہم کو ملی ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہمارے محسن ہیں۔ عام طور پر ہمارا ذہن ادھر جاتا نہیں ہے، حقیقتاً محسن نہیں ہے۔ معاش کے اعتبار سے محسن اس معنی کر کے ہیں کہ قوم ہم کو جو کچھ دے رہی ہے، جو تنخواہ کے نام سے مل رہا ہے، قوم ہی تو دے رہی ہے۔ یہ کیوں دے رہی ہے؟ ظاہر وہ اس لیے دے رہی کہ ہم اس میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر آج مان لیجئے ہم ادارے سے الگ ہو جائیں اور پڑھانا بند کر دیں تو کیا ابھی خدمت کریں گے ہماری؟ وہ ظاہر خدمت تو نہیں ہوگی۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے، عام لوگ جیسے اپنی معاش کے لیے فکر کرتے ہیں اور کوششیں کرتے ہیں، وہی سب ہم کو بھی کرنا پڑے گا۔ لیکن چونکہ اب ان کے ساتھ لگ گئے ہیں تو اب یہ ذریعہ اور سبب بن گئے ہیں کہ ہم کو ادھر سے مطمئن کر دیا کہ اب ظاہر ہے اسے مانا کر کے محسن ہو گئے ہمارے یہ۔ اور اگر ہم درسیات میں لگے ہوئے ہیں، تھوڑا سا غور کر لیں کہ مطالعہ اور کیا کہتے ہیں کتابوں کا دیکھنا یہ انہی کی وجہ سے ہے۔ اگر سبق متعلق نہ ہو تو کون دیکھے گا اس کو؟ تو یہ ہمارے علم میں اضافے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس اعتبار سے محسن ہیں ہمارے یہ۔ اور پھر اس معنی کر کے بھی کہ اگر کوئی ایک بچہ بھی نکل گیا تو آخرت ہماری بن جائے گی، تو یہ اس کے اعتبار سے محسن ہو گئے ہمارے۔ تو محسن ہے معاش میں بھی، محسن ہے علم کے بھی، اور محسن ہے آخرت کے بھی۔ اور پھر یہ سلسلہ ہماری ذات سے جو چلے گا، اب اس بچے نے پڑھنے کے بعد کہیں پڑھانا شروع کیا اور اس کا کہاں تک جائے گا سلسلہ، وہ سب ہمارے کھاتے میں آ رہا ہے۔ وہ اس اعتبار سے بھائی ہم سب لوگوں کو پوری توجہ اس کے لیے مدرسے نے جو اوقات مقرر کیے ہیں
وہ امانت ہے، لہذا پورا وقت ان پر لگنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم علماء کہ ہم تھوڑا آدھا گھنٹہ دیر کر کے 15 منٹ 20 منٹ 10 منٹ دیر کر کے۔ حضرت والا ایک بات فرمایا کرتے تھے ہم لوگوں سے، کہتے تھے بھائی ناظم کب تک سر پہ سوار رہے گا؟ وہ رہے نہ رہے وہ تو دیکھ رہے ہیں جن کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، لہذا جب وہ دیکھ رہے ہیں وہ حاضر و ناظر ہے، ہمارا عقیدہ بھی ہے تو اور انہی کے لیے کر بھی رہے، لہذا پورا وقت ہمارا لگے اور بھرپور تیاری کر کے ہم آئیں۔ اسباق متعلق ہے تو ہمارے استاد عارف باللہ حضرت قاری امیر حسن صاحب اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھرے، فرمایا کرتے تھے اگر قاعدہ بھی پڑھا رہے ہو تو پہلے خود اس کو دیکھ لو تب اس کو پڑھاؤ، اس لیے کہ اس میں اس کے کیا کہتے ہیں ہجے کرنا ہے، قواعد کا اجرا کرانا ہے، اور جب خود ہی استعداد نہیں تو ان کو کیا کرا دو گے؟ تم یہی مطالعہ ہو جائے گا ہمارا اس کے لیے، اور درسیات تو مطالعہ ہے ہی ہے۔ اس کو میں نے کہا بھرپور تیاری، جو بھی طلبہ ان کے لیے ہم تیار ہو کر کے آئیں پہلے سے۔ ہمارے یہاں ایک معمول ہے الحمدللہ، بہرحال نقل اتار رہے ہیں ہم لوگ اس کی بھائی۔ ہمارے یہاں اگر مدرسے کا وقت مان لیجیے 7:30 کا ہے تو جتنا عملہ ہے وہ 7:15 پہ حاضر ہو جاتا ہے۔ یہ 15 منٹ جو ہے یہ ضابطے میں نہیں ہے، یہ تبرع ہے۔ یہ فرمایا کرتے تھے حضرت یہ بھی چندہ ہے، اور ایک چندہ ہوتا ہے رقم کا، ایک چندہ ہوتا ہے وقت کا۔ فرمایا آ جاؤ، یہ تبرع۔ آتے سب لوگ تھے، حضرت والا بھی آتے تھے، حضرت میرے والد صاحب، سب جتنا پورا عملہ چھوٹے سے بڑا سب آ گیا۔ اب اس کا فائدہ یہ ملا کہ مدرسے کا جیسا وقت شروع ہوا کام چل گیا۔ اب نہیں کہ صاحب وہ یہ کام رہ گیا، وہ 15 منٹ سے نکل جاتے تھے اپنے اس کے لیے۔ بہرحال اس وقت ایک بات جو عرض کی ہے، طلبہ امانت ہے، امانت کی بنیاد پر ان کی تعلیم و تربیت کی ہم بھرپور کوشش کریں اپنی، اور اسی کے ساتھ دعائیں بھی کریں۔ اور آخری درجے کی بات پہ یہ ہے کہ ظاہر ہے طالبی کا زمانہ ہوتا ہے ناسمجھی کا، اور اتنا شعور بھی نہیں ہوتا ہے، بعض اوقات ایسی حرکت کر بیٹھتے کہ اس کی وجہ سے مزاج کے خلاف معاملہ آ جاتا ہے۔ اس وقت ضبط کے ساتھ کام، تحمل کے ساتھ کام لینا۔ یہ سوچیں کہ اگر بادشاہ کا بیٹا اگر ہوتا یا پیر کا بیٹا اگر ہوتا تو کیا کرتے اس کے ساتھ؟ کیا غصہ اتار دیتے اس کے اوپر؟ ظاہر ڈر لگا رہتا کہ یہ پیر کا لڑکا ہے، بادشاہ کا لڑکا، ایسا نہ ہو کہیں میری گردن دب جائے۔ تو فرمایا حضرت کے الفاظ میں فقیر کا بچہ بھی وہی حیثیت رکھتا ہے وہ جو پیر کا اور کیا کہتے ہیں بادشاہ کا، یعنی مطلب یہ کہ غصے میں نہیں، جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے تب پھر جو تدبیر جو علاج مناسب وہ کرے۔ ٹھنڈا ہونے میں کون کرتا ہے؟ وہ تو اس وقت ایک بخار سوار ہوتا ہے، اس وقت کر دیتے ہیں اٹھا کر کے۔ اس لیے بھائی بس چونکہ ہم سب لوگ پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، اس لیے اس وقت توجہ دلا دی ہے کہ ہم بچے ہمارے پاس امانت ہیں اور ہمارے محسن بھی ہیں وہ، اس کو بار بار سوچتا رہے تو کبھی طلبہ کو گھٹیا نہیں سمجھے گا۔ محسن کو آدمی گھٹیا نہیں سمجھتا ہے۔ آج کل عام طور پر ہم طلبہ کو بالکل ایسا مطلب نہ ان کا اکرام ہے نہ احترام ہے، بعض اوقات ایسے الفاظ نکال دیتے ہیں مجھ سے ہیں جو نامناسب ہے، نہیں نکالنا چاہیے اس میں ہم لوگوں کو۔ اللہ پاک طلبہ کے ساتھ ان کے حقوق کی ادائیگی ہم سب کو توفیق عطا